بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنڈے کے کوٹ یا جیکٹ کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لنڈے کے کوٹ یا جیکٹ کو دھو کر پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لنڈے کی جیکٹ یا کوٹ کا چمڑا پاک ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لنڈے کے کوٹ یا جیکٹ کو دھو کر پہن کر نماز پڑھنی چاہیے یا بغیر دھوئے ہوئے بھی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس جیکٹ کے اوپر کوئی زہری نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے جو نظر آ رہی ہے، تو تب تو اس کو دھو کر ہی پہنیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ بغیر دھوئے اس کو پہن کر نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی زہری نجاست نہیں لگی ہوئی تو پھر ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے، بغیر دھوئے بھی اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جو شلوار ہو یا پاجامہ وغیرہ ہو، اس کو دھو کر ہی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بغیر دھوئے ہوئے پہن کر نماز پڑھنا اس کے اندر مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلموں کا استنجا اور ہم بستری وغیرہ کے اندر وہ پاکی کا خیال نہیں رکھتے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو دھوئے بغیر پہن کر نماز پڑھنا اس میں مکروہ ہے۔ اسی طرح جو اور کپڑے ہوتے ہیں سلے سلائے، ان کے اوپر بھی اگر زہری نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے اوپر زہری نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر دھو کر ہی پہن کر نماز پڑھیں گے۔ اور اس کی جو شلوار ہے اس کو ہر حالت میں دھونا ہی پڑے گا۔ اور اسی طرح لنڈے کے کوٹ اور جیکٹ، اس کا جو چمڑا ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے چمڑے کو ہم پاک ہی سمجھیں گے، اور اگر یہ یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ یہ چمڑا خنزیر کا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ پھر اگر دھوئیں گے تو تب بھی یہ پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، دھونے سے بھی اس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لنڈے کے کوٹ اور جیکٹوں کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر ان کے اوپر کوئی نجاست نظر آئے تو پھر بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔